الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دوستو، آج ہم جمع ہوئے ہیں بڑے پرمسرت اور خوشی کے موقع پر، جسے ہندوستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ 26 جنوری سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ ظالم اقتدار کے ماتحت ہمیں رہنا پڑا، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی تگ و دو کی، محنتیں کی، جانوں کی، مالوں کی قربانیاں دی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام کو سولی پر چڑھایا گیا، خنزیر اور سور کی کھال میں بند کر کر انہیں نظر آتش کیا گیا، لیکن ان کا خواب اور سپنا صرف ایک ہی تھا کہ ملک کیسے آزاد ہو جائے۔ علماء کرام اور مسلم لیڈران اور مسلمانوں کا اس ملک کو آزاد کرانے میں صرف حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کی طرف پورے ملک کے ذہنوں کو تو مائل کیا ہے، ورنہ سب خواب غفلت میں پڑے تھے، کوئی خوف اور ڈر کے سائے اور کوئی رشوت خوری کر کر اس ملک کو اور اس کی عوام کو بیچ رہے تھے۔ وہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور پورے ملک ہندوستان کے لوگوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ انگریزوں سے اس ملک کی جان چھڑائے، اور صرف مائل نہیں کیا، اس میں اپنے تن من دھن کی بازی لگائی۔ بالآخر یہ ملک آزاد ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو قانون تھا وہ تو رد ہوا، اور اس کی جگہ پر 26 جنوری 1950 کو ہندوستان باقاعدہ ایک جمہوری ملک بن گیا۔ اسی مناسبت سے دوستو، ہر سال ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تو دوستو قرآن سے دوری، قرآن سے بیزاری، یہ ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس مدرسے کے مؤقر استاد حافظ بدر عالم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ بدر عالم صاحب جو قرآن کی تلاوت سے ہمیں محسوس کر رہے تھے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظم پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے ہونہار طالب علم کو ہدایت اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور قرآن کا اعلان ہے، یہ اس عنوان سے نظم پیش کرے۔ محمد ہدایت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ،
قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ، اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے یہ۔ قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ، اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے یہ۔ ہم کو تو ہر آن میں بھارت، ہم کو تو ہر آن میں بھارت اپنی جان سے پیارا ہے، آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو، خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو، شک کی نظر سے دیکھنے والوں میرے بروں کی شان پڑھو۔ ہم نے اپنے خون سے بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت دیش کا روپ نکھارا ہے، آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم، حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم، امداد اللہ اور رشید، آزاد اور مختار ہے ہم۔ حافظ ضامن بن کے ہمیں نے، حافظ ضامن بن کے ہمیں نے انگریزوں کو مارا ہے، آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، ممبئی رٹنے والوں چھوڑو مانا یہ سپنا، پورب پچھم اتر دکھن، پورب پچھم اتر دکھن سارا دیش ہمارا ہے، آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو، نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو، زہر بھری تقریروں سے دیش نہ تم برباد کرو، غیر ہمیں تم سمجھو گے تو، غیر ہمیں تم سمجھو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے، آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ، قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ، اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے یہ۔ ہم نے اپنے خون سے بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت
دیش کا روپ نکھارا ہے آزادی کے جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے پہلا نام ہمارا ہے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جناب صدر محترم مہمان عظام و عزیز ساتھیوں میری تقریر کا عنوان 26 جنوری یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرے نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرے نہ اس کا نہ اس کا یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے حضرات گرامی 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور پورے ملک ہندوستان میں نافذ ہوا تھا اس سے قبل 15 اگست 1947 عیسوی میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا آج ہم ہندوستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اس لیے آج ہم ہندوستان کے آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں ہمیں نہ صرف آزادی کی دولت میسر ہے بلکہ جمہوریت کی نعمت بھی ملی ہوئی ہے حاضرین کرام ہمیں یہ نعمت یوں ہی حاصل نہیں ہوئی اس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا لہو بہایا ہے اور یہ لہو 1-2 دن نہیں 1-2 مہینے یا 1-2 سال تک نہیں بلکہ 2 صدیوں تک بہتا رہا ہے تب کہیں جا کر یہ نعمت حاصل ہوئی آج ہم اس کا لطف اٹھا رہے ہیں بے شک اسی دن کے لیے سراج الدولہ ٹیپو سلطان حضرت شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید حضرت شاہ اسماعیل شہید حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا ابوالکلام آزاد جواہر لال نہرو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مہاتما گاندھی ان کے علاوہ دیگر بزرگوں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گولیاں کھائی پھانسیوں پر لٹکے گئے کتنے ہی لوگوں نے زندگی کے ماہوں سال قید و بند کے صحبتوں میں گزارے جلا وطن ہوئے اس داستان آزادی کے ہر حرف اور ہر لفظ ہمارے بزرگوں کے خون شہادت سے رنگین ہے حضرات گرامی آج کا یہ مبارک دن ہمیں انہیں بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کی مقاصد کی یاد دہانی کراتا ہے ہمارے بزرگوں نے آزادی و جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک آج گونا گو مسائل سے دوچار ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ بلا شبہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے گنگا جمنی وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی حرفت و زراعت نقل و حمل اطلاعاتی اور موصولاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات بے روزگاری پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کا عفریت کھڑا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ملک کی ترقی اور کامیرانی کے صحیح راستوں کو تعین کریں ہمارا ملک صوفی سنتوں اور درویشوں کا ملک ہے جنہوں نے ہمیشہ امن و آشتی صلح اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سطح پر اور اپنے بساط کے مطابق ان آدرشوں کو اور ان اصولوں کو اپنائیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ان بزرگوں اور مجاہدین کی قربانیوں کو یاد کریں ان کی زندگی کو پڑھیں ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت امن و آشتی صلاح اور بھائی چارے کا پیغام کو اس بھائی چارے پیغام کو گھر گھر عام کرے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں وراثت میں ملا ہے اور جس کے ہم امین اور وارث ہے بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جناب صدر محترم میرے مشفق اساتذہ کرام اور علماء کرام اور معزز مہمان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں حضرات ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کی قربانی روزے روشن کی طرح حیات ہے اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کا بھی آزاد نہ ہوتا قسمت کی خوبی دیکھے ٹوٹی کہاں کمن
किस्मत की खूबी देखे तूती कहा कमंद, दो चार हाथ जग के लगे बाम लगाया। हजरात, उन्हीं के शागिर्द रसीद हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है, जो शेखुल हिंद के बाद तहरीक रेशमी रुमाल के सबसे बड़े लीडर थे। तहरीक रेशमी रुमाल के सिलसिला में हजरत ने उन्हें अफगानिस्तान के लिए रवाना किया था, ताकि वहाँ के जो सैली कौम को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद कर सके। जब मौलाना अफगानिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी दाढ़ी निकल रही थी, मगर जब वह रूस अफगानिस्तान की बातें कमाई करके लौटे हैं तो उनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि के सबसे चहीते और हरदिल अजीज शागिर्द शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उनको गोली मार दिया जाने का हुक्म मिल चुका था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद नहीं आएंगे, मगर लोगों की आंखें उस वक्त हैरत से फटी की फटी रह गई जब वो मर्द मुजाहिद कफन बरदोश होकर स्टेज पर आया और जलसा की साथ फरमाई। उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अंग्रेजों को बुलबुल और गोलियों गुल से तस्वीर देते हुए फरमाए, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नास की तुरबत खान है। रावी कहता है कि हजरत ने ये शेर पढ़ा तो लोग जोश में आधे घंटे तक मुसलसल नारे लगाते रहे और फिर अलमाई कुर्बानी और अपने एक फतवा की जानिब इशारा करते हुए अंग्रेजों को मुखातिब करके फरमाया कि खिलौना समझकर हमको बर्बाद मत करना, खिलौना समझकर हमको बर्बाद मत करना कि हम भी किसी के बनाए गए हैं। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आजादी के बाद, कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताइए हम पे क्या गुजरी आजादी के बाद। हजरात, ये एक रोशन हकीकत है कि इस आजादी का पल हमारे हक में बहुत ही ज्यादा तलख साबित हुआ, जिसकी तलखी आज तक खत्म नहीं हो सकी है और ऐसा मालूम होता है कि सदियों खत्म नहीं होगी। लेकिन हमें भी कोई गम और अफसोस नहीं, हमें भी कोई मलाल नहीं अगर ये जालिम हुकूमत अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आई और हमारे हुकूक को यूं ही कमाल करती रही तो उसे भी याद रखना चाहिए कि हम उन्हें सरान इस्लाम और सरफरोशान खलील हराम के फर्जिंदा है, जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली थी। एक पर हम भी बदल कर देखेंगे, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना का जोर कितना बाजुए बातिल में है। हजरात, ये तलखी नीली कौम इस बात पर शाहिद है कि हम अगर आज भी अपने हुकूक लेने बाहर जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस जंग की तकमील से रोक नहीं सकती। शर्त यह है कि पहले खुद को इसलिए तैयार करें, शिकवा शिकायत और दस्ते सवाल दराज करने के बजाय अपने बाजू में वो ताकत और सीनों में वो हौसला और हौसला में वो जान पैदा करे, वक्त की खौफनाक आंधियां खतरा कर गुजरा करे और अपने अंदर वो खुददारी और खुद एतमादी पैदा करे। हमारे एक इशारा पर बड़ी सी बड़ी ताकतें और अपनी कला से इंसाई हमारे कदमों में डालकर सर कदम करे और हमारी मुकद्दस ख्वाहिश और दस्तबात की तकमील को अपने नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आलिया जनाब नाज़िम साहब, सदर साहब और साथिज़ाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तूर का आगाज है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज है यौम जमहूरिया। हज़रात सामाईन, 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है और यौम एहतसाब भी है, यानी हम गौर करें और सोचे कि हिंदुस्तान किस ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वह मकासद हमारी नजरों के करीब रहे, जिन मकासद के पेश नजर हमारे अकाबरीन ने बेशुमार कुर्बानियां दिए, अपनी जानों का नजराना पेश किया और खूनो जिगर से गुलिस्तान हिंद की आबियारी की। क्योंकि एहसास मंजूरी बेहिसी का जनूब तोड़ता है और हरकत का जज्बा भी पैदा करता है। सामाईन किराम, यौम जमहूरिया एक कौमी दिन है जिसे पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आजाद हिंदुस्तान के आईन का निफाज अमल में आया था और उसके साथ ही एक जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। इसलिए आज के दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है। सामाईन,
دستور ہند میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور رات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، وہ شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشترکہ بڑی خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن وطن عزیز کو نہ جانے کس کے نظر بد لگ گئی کہ ہر طرف بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی یکجہتی راست نہیں آتی اور ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہیں، حقدار وطن ہم دل و جان وطن ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم دل و جان وطن ہے۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا۔ سونے کی بچڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا، ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا۔ دراصل ہمیں لوگ نگہبان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم دل و جان وطن ہے۔ حیدر کی شجاعت کے ٹیپو کا جگر ہم، محمود کے افکار ہے قاسم کی نظر ہم۔ حیدر کی شجاعت پہ ٹیپو کا جگر ہم، محمود کے افکار ہے قاسم کی نظر ہم۔ ظالم کے بائے خون کے قطروں کا ثمر ہم، آزاد بھی اشفاق بھی اور شاہ ظفر ہم۔ ہم لوگ برائے ہیں نہ مہمان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم دل و جان وطن ہے۔ ہم تیری حفاظت کو تیار ملیں گے، دشمن سے تیرے برسر پہ کار ملیں گے، آچا جائے تجھ پر ہوئے تیار ملیں گے، جیلوں میں ملیں گے یہ سردار ملیں گے، ہر دور میں ہر وقت میں قربان وطن ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم دل و جان وطن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے علماء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہے۔
ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا. برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اور یہ آزاد و مختار حکومت عوام کو اپنا محکوم غلام بنا لیا تھا. میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو خود ہی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا. جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقہ میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی کی اجازت نہیں رہی. 1757 میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عدم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپاہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا. بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی غرض سنائی دی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا. اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپاہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا. اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. برادران اسلام، اب ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی. پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے. نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا. تاریخ کے اوراق نے ان شخصیات کو یاد رکھا. بے در پہ ناکامیوں کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے. مسجد و محراب کے باشی تسبیح و امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے، پرچم حریت کو بلند کرتی اور شمع آزادی کے محافظ و نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں 1857 کا انقلاب برپا ہوتا ہے. یہ علماء کی تحریک تھی. شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے. جوش آزادی سے سرمست انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے. آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت انگریزوں کے خلاف یہ دیش اپنی لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا. بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون روانہ کر دیا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے. ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے. جب انگریزوں نے اپنے ملک کو ناشاد کروایا، ہماری ماں و بہنوں پر ستم بیداد فرمایا. کبھی بہنوں نے دے کر بھائی پھر آباد کروایا، لہو بیٹوں کا دے کر ماں انہیں آزاد کروایا. سبھی کا جس پہ ہے بلیدان ہمارا دیش بھارت ہے. ہماری ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے. سبحان اللہ. کروڑوں میں محبان وطن
اپنے نظر آئے زمین قرض مانگا تو کٹا کر اپنے سر لائے سبحان اللہ بچائے جس کو دے کر جان ہمارا دیش بھارت ہے ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے ایک ساتھ بولا کرو پہلے وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے شہیدوں کے لہو کا دام ہم گھٹنے نہیں دیں گے کبھی بھی خود کو راہ حق سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے کبھی تہذیب کے رشتے کو ہم کٹنے نہیں دیں گے کسی صورت وطن کو پھروں سے ہم بٹنے نہیں دیں گے ہے جس کی ایکتا پہچان ہمارا دیش بھارت ہے ہماری راہ ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے تشدد کا امڑ کر جب کبھی سیلاب ہے آیا میرے عبدالحمید اشفاق نے جا دے کے تہرایا وطن پر جان دوں گا بھی کہ گھر جا جا کے سمجھایا بڑی قربانیوں کے بعد جھنڈا اپنا لہرایا ہوئے جس پر سبھی قربان ہمارا دیش بھارت ہے ہماری ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے سبھی اہل وطن کی جان ہمارا ہمارا دیش بھارت ہے ذرا زور سے بولو کرو ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے سبھی اہل وطن کی جان ہمارا سبحان اللہ بہت خوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی خوشبوؤں پر موج کی روانی رہے گی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی رہے گی ہم بھی بزم میں چار چاند لگا دیں گے ہم بھی بزم میں چار چاند لگا دیں گے اگر آپ کی تالیوں کی مہربانی رہے گی دانشوران قومی و ملت آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائے جس گلی اور کوچے میں چلے جائے خواہ شہر ہو یا دیہات گاؤں ہو یا قصبہ آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کا دن یوم جمہوریہ کے جشن کیوں منایا جاتا ہے محترم سامعین 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج کا دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک کے لیے نیا قانون نافذ کیا گیا ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نام پر جشن منایا جاتا ہے اور جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہندو ہو یا مسلم سکھ ہو یا عیسائی سب کے لیے ایک ہی قانون ہے ہر شخص کو اپنے دھرم مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے اس ملک میں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے اس ملک کے ہر باشندے کو ہر چیز میں مساوی اور برابری کا حق ہے میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے
دستور ہند اپنا آزاد ملک قانون بھی ہوا اسی دن دستور ہند اپنا نافذ ہوا اسی دن آزاد ملک قانون بھی ہوا اسی دن ہم کو ہمارا کامل حق بھی ملا اسی دن دیکھا تھا خواب جو وہ پورا ہوا اسی دن جشن نہ منائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے جھنڈا چلو رائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے فخر وطن بے ہم اس ملک کی جرے ہم جمہوریت پہ اپنا تن من لٹا چلے ہم فخر وطن بے ہم اس ملک کی جرے ہم جمہوریت پہ اپنا تن من لٹا چلے ہم مذہب کا نام لے کر جھگڑوں کرے ہم بھیجا لڑائی لڑکے آپس میں کیوں مرے ہم نفرت چلو مٹائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے اپنوں کا خون بہنے دیں گے نہ ہند میں ہم ظالم تجھے پنپ نہ دیں گے نہ ہند میں ہم اپنوں کا خون بہنے دیں گے نہ ہند میں ہم ظالم تجھے پنپ نہ دیں گے نہ ہند میں ہم تو دیکھ لے لگا کر سب زور اپنا لیکن نفرت کی آگ لگنے دیں گے نہ ہند میں ہم الفت چلو لٹائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے ہم بلبلوں کو بھارت جیسا چمن ملا ہے مذہب جدا جدا ہے پر من سے من ملا ہے ہم بلبلوں کو بھارت جیسا چمن ملا ہے مذہب جدا جدا ہے پر من سے من ملا ہے وہ سرزمی جہاں پر مرکز ہے علم و فن کا ہے شکر رب کا ہم کو ایسا وطن ملا ہے خوشیاں چلو منائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے اپنی نشانیوں کو مٹنے نہ دیں گے جعفر اپنے وطن کا جھنڈا جھکنے نہ دیں گے جعفر اپنی نشانیوں کو مٹنے نہ دیں گے جعفر اپنے وطن کا جھنڈا جھکنے نہ دیں گے جعفر اسلاف نے وطن پر اپنا لہو بہایا ان کے لہو کے پھل کو بکنے نہ دیں گے جعفر کچھ ہم بھی کر دکھائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ